السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لائبریریز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بختیار ظفر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، عموماً طور پر وہی قوم ترقی کرتی ہے جس نے تعلیم میں خود کفالت حاصل کر لی ہو، اور تعلیم میں خود کفالت کسی بھی معاشرے کی ترقی کا ایک اہم راز ہوتا ہے۔ پاکستان میں تعلیم اور کتب خانوں کی حالت زار پر ہم بخوبی واقف ہیں۔ خاص طور پر ہم سندھ میں کالج کتب خانوں پر بات کوئی نہیں کرتا، اس کی حالت زار دوسرے علاقوں تک نہیں پہنچتی۔ سندھ کے کالج کتب خانوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سندھ سے ایک معزز شخصیت جن کا نام رستم علی بروہی صاحب ہے، وہ چیف لائبریرین ہیں، 19 اسکیل میں ہیں، اور وہ قاسم آباد حیدرآباد ڈگری کالج فار بوائز کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور وہ سندھ کالج لائبریری ایسوسی ایشن کے سینئر ممبر بھی ہیں۔ تو آئیے آپ اور میں اور وائس آف لائبریریز کے ناظرین سندھ کے کالج کے کتب خانوں کے بارے میں رستم علی بروہی صاحب سے تفصیلی گپ شپ مارتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ رستم علی بروہی صاحب، آپ کو وائس آف لائبریریز کے چینل پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ جی وعلیکم السلام بختیار صاحب، بہت بہت شکریہ وائس آف لائبریریز کے اس پلیٹ فارم پہ آپ نے مجھے لائیو لیا۔ میں نہایت ہی آپ کا احسان مند ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی میرے پاس ڈیٹا ہے، جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہے سندھ کالج لائبریری اس کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں شیئر کروں گا پورے اپنے پاکستان ناظرین اور انٹرنیشنل ناظرین کے لیے۔ اس سے پہلے میں اپنے جو ہمارے پنجاب کے جو آپ کے ہیں، جو پنجاب کالج لائبریری ایسوسی ایشن کے جو صدر اور ان کے جو بھی آرگنائزیشن، اس کو نہایت ہی مبارکباد کہ میں پیغام بھیج رہا ہوں اپنی طرف سے، سندھ کالج لائبریری ایسوسی ایشن کی طرف سے۔ ان کی جو نیولی ابھی جو پروموٹڈ ہوئے ہیں، جو بھی لائبریرینس جو سینئر لائبریرینس ہوئے ہیں، ان کو تہہ دل سے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر بھی یہ سود مند ثابت ہوگا ہمارے لائبریری پروفیشن کے لیے۔ گڈ لک فار۔ جی اچھا، تو رستم صاحب، آپ نے ماسٹر ڈگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا، اس سے تو لگتا ہے کہ آپ اس پروفیشن میں بائی چوائس ہی آئے ہیں۔ تو آپ کی کارکردگی اس میں، کیونکہ جب لائبریری سائنس کے اندر نئے سبجیکٹ کے تحت نئے لوگ آتے ہیں تو وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، شروع میں ان کو سمجھ نہیں آتی، اور آپ نے گولڈ میڈل لے لیا تو سر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو فیلڈ آپ نے چوائس لی ہے، یہ بڑی سوچ سمجھ کے، بڑی اس کے اندر آپ نے کچھ کرنے کے لیے ہی آپ نے اس کو منتخب کیا تھا۔ جی مصطفیٰ صاحب، بات یہ تھی کہ جب میں نے اپنی گریجویشن پہلے تو انٹر مکمل کی، لیکن مجھے اس ٹائم پہ بڑا شوق تھا کرکٹر بننے کا۔ ایک جو ہوتی ہے نا پیک جو تھا میرا کرکٹر ایز اے آل راؤنڈر میں تھا، تو میں نے اپنی ایجوکیشن سائنس لیول پہ اچھی نہیں رہی میری۔ پھر انجینئرنگ میں میرے 10 مارکس کم آ گئے تھے، جس کی وجہ سے میں پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں نہیں جا سکا۔ تو پھر میں نے گریجویشن کی، تو میرے ایک انتہائی قریبی دوست بھی تھے، ہیں ابھی بھی، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا، جو ابھی خیرپور یونیورسٹی میں چیف لائبریرین ہے، کہ رستم تمہارے میں بڑا ہے، اچھی آپ کی ایجوکیشن بھی صحیح ہے، تو کیوں نہ آپ لائبریری کے فیلڈ میں آ جائیں۔ تو مجھے ایک لائبریری سے تو میرا لگاؤ تھا، پڑھنے لکھنے سے میرا لگاؤ تھا، لیکن میں نے کہا کہ یہ بھی کوئی ایسی ایجوکیشن ہے کیا؟ اس ٹائم پہ یہ سندھ یونیورسٹی میں ہماری ہو رہی تھی، کہ ہاں میں نے بھی کی، اور ماشاءاللہ میں نے جیسی کی ہے، مجھے 17 گریڈ کی اپنی سے خیرپور یونیورسٹی میں مجھے ملی، اور آپ کرو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مجھے انٹرسٹڈ لگا اور میں نے ایڈمیشن لی سندھ یونیورسٹی کے 92-93 بیچ تھا ہمارا۔ تو یقین کریں جب انٹر ہوئے فرسٹ کلاسز میں ہم نے جب اپنی پڑھائی اسٹڈیز کی، تو جیسے جیسے ہم کرتے رہے تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی میری ایجوکیشن اس لحاظ سے میری زیادہ اچھی کی ہے کہ مجھے ہر بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ مانا آپ جیسے میٹرک لیول کو کے جی کی کوئی بک دے دیں تو وہ کے جی والا نہیں پڑھ سکے گا، لیکن میٹرک والا اس کو ایسے پڑھے گا جیسے اس کو ہر چیز آتی ہے۔ تو یقین کرے تو اس طریقے سے میری یہ ایجوکیشن تھی۔ اس میں میں 100% اپنے استاد ٹیچرز جو ہمارے تھے بہت کوالیفائڈ تھے، سمجھانے والے بہت زبردست تھے، جن کی ٹیکنیک آف ایجوکیشن اتنی زبردست تھی
کہ ہماری جو ایجوکیشن جو لائبریری سائنس تھی وہ بالکل 100% تھی. میں نے بریکنگ کی, وہ یہ بریکنگ تھی اس میں 92-93 میں میں نے 100 کلاسز ٹوٹل اور میری 100 اٹینڈنس تھی. اٹس بگ اچیومنٹ. یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوئی ہے کہ کسی لڑکے کی 100 کلاسز ہو اور اس کی 100 اٹینڈنس ہو. اس نے بھی مجھے جو ہے نا بہت بڑا اچیومنٹ دی. میں ابھی بھی ان لڑکوں کو کہتا ہوں جو ایم ایل آئیز کرتے ہیں یا جو ایم ایل آئیز کے ہیں, ان کو کہتا ہوں اپنی اٹینڈنس جو ہے نا وہ ہر کلاس میں نیسیسری کرے. اٹینڈنس آپ کو اونچے مقام تک لے جائے گا. یہ ایک ہے. ہمارے میڈم رفیہ شیخ تھیں, وہ بڑی زبردست, ان کی پی ایچ ڈی لیول کی, اور اللہ رکھ اللہ انہیں نظر سے پھر وہ بڑی. اور میڈم خدیجہ ہماری کلاسیفائی ٹیچر تھی جو لیکچر جو ہمیں دیتے تھے. یقین کرو بہت مزہ آتا تھا پڑھنے میں بھی سیکھنے میں بھی, اور اس وجہ سے میں نے وہ اپنا ایوارڈ بھی لیا اور ٹاپ کیا پوری فیکلٹی میں. اچھا رستم صاحب, آپ نے جب آپ نے ڈگری لے لیا اور آپ نے فوراً بتایا کہ آپ کو 17 میں آپ کو جاب آفر ہو گیا اور آپ چلے گئے, تو سر آپ نے صرف کالج کتب خانوں کو کیوں منتخب کیا؟ باقی اداروں کے اندر جہاں پہ زیادہ پیکج اچھے مل سکتے تھے, جہاں پہ زیادہ آپ آگے بڑھ سکتے تھے, تو اس کو چھوڑ کے آپ کالج سائڈ پہ کیوں آئے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ میں نے جیسے ہی میری ابھی تک ایم ایل آئیز کی جو رزلٹ تھا وہ ابھی آیا ہی نہیں تھا, مجھے آفر آ گئی تھی کیڈی کالج لاڑکانہ سے. تو میں نے فل فور, کیونکہ میرے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھا, ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا تھا, تو میں گیا ادھر اور انٹرویو بہت ہی اچھا ہوا. ادھر ایک میجر تھے ان کے, میجر ایس ایم یوسف صاحب میرے بڑے استاد بھی تھے, اور یقین کرے انہوں نے بڑے بڑے جو ایکسپیرینس لائبریری تھے, میں تو بالکل ایک را مٹیریل تھا. مجھے مانا پریکٹیکلی اپنے ایجوکیشن پہ تو بڑا اعتماد تھا, لیکن جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں تو ایک ڈفرنٹ ٹائپ پہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں. تو اس نے مجھے بڑا اپروچ کیا. اس نے میری پوزیشن اور جو بی ایل ایس میں جیسے میری بھی پوزیشن تھی, اور اس بیس پہ انہوں نے جو نام کیا, میرے پچھلے ریکارڈ دیکھا, اور جو ہوم ٹو کنسرن ایک سرٹیفکیٹ ہمیں ملتا ہے بیفور ایگزامینیشن کہ آپ بھائی اپلائی کر سکتے ہیں, تو وہ جب دیکھا انہوں نے ایکسپیرینس کو بھی ریجیکٹ کر کے مجھے انہوں نے کیا. تو وہ جو میرا تھا 94-93 کا جو میرا جو تھا وہ پیریڈ میرا اتنا شاندار تھا. میں نے وہ کالج, اور فرسٹ ٹائم میں نے اس میں انٹروڈیوس کرایا تھا اپنا آئی ٹی کو, جو یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ تھی. 1993 کا ایک تھا اس میں, لیکن میں کم وقت تھا کیونکہ میرا سیٹ اپ ٹوٹل جو ہے جامشور اور حیدرآباد کے درمیان تھا. میری فیملی میرا پورا ادھر تھا, وہ میرے بہت ڈسٹینس میں ہوتا تھا, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. فیملی کو دیکھنا تھا, بچوں کو دیکھنا تھا, تو اس وجہ سے یا تو فیملی ادھر شفٹ کرنا تھا یا ادھر کرنا تھا. ادھر میرے ماشاءاللہ اسٹیٹ کا کاروبار بھی تھا, جس کی وجہ سے مجھے ادھر اینی ہاؤ ہونا پڑتا تھا اس حوالے سے. تو میں پھر نام کیا, مجھے ادھر کیڈ کالج پٹارو, جب ادھر کی ایک ویکینسی خالی ہوئی تو مجھے بڑا چاہا کہ میں کیڈ کالج پٹارو جو ہے ادھر چلا گیا. میں تو ادھر میں چلا گیا, تو انشاءاللہ تعالی ادھر میں نے بہت اچھا وقت گزارا. 2 سال تھا میں پورے کمپیوٹر کورس میں. ورلڈ اسٹار ہمارا ایک پروگرام ہوتا تھا, میرے پاس پروگرامر ساتھ میں ہوتے تھے. ہم نے اس کو کمپیوٹرائز کیا پوری لائبریری کو. پہلے وہ ایک فش فارم ٹائپ پہ ہوتا تھا, شور غرابہ یہ ہوتا تھا. ماشاءاللہ اس ٹائم پہ کمانڈور تھا, نیوی کی تھی یہ کیڈی کالج پٹارو. تو اس نے بڑے اپریشیٹ کیا, پورے کالج کو میں نے کیا. اس کے بعد ہماری یہ کمیشن آئی تھی, تو اس پہ ظاہر بات تھی یہ گورنمنٹ جاب تھی, اس کے لیے مجھے ادھر آنا پڑا. اور ماشاءاللہ جب میں ادھر آیا تو میں نے ادھر بھی آ کے ٹاپ کیا. تو اپنے سندھ پبلک سروس کمیشن کی 96 کا تھا, 95 میں تھا, 96 ہم نے جوائننگ کی تھی. جی جی رستم صاحب, ماشاءاللہ بڑی اچیومنٹ آپ کی, اور بڑی لک ہے کہ آپ ایک سے بہتر جاب کی طرف آپ بڑھتے رہے. سر سندھ کے اندر جو ہے آپ سندھ کالج لائبریری ایسوسی ایشن کے سینئر ممبر ہیں. یہ سندھ لائبریری ایسوسی ایشن جو ہے, یہ سندھ کالج لائبریری ایسوسی ایشن, یہ کب بنی, اس کے مقاصد کیا تھے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں سر. جی سر, میرے پاس اس کی ڈیٹا ہے. یہ سندھ کالج لائبریری ایسوسی ایشن 1998 میں بنی. سب سے پہلے ہمارے جنرل سیکرٹری مسٹر محمد حسن پاور تھے. ابھی ہمارے حال ہی میں جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہے مسٹر حاجی خان میترو صاحب, بہت اچھے انسان ہیں. اور یہ کالج لائبریری
बनी इसलिए कि हमारे जो भी खास तौर पे प्रमोशन के जो मसले होते थे वो हमारे जो हम सपना से थे सिंध कॉलेज सिंध लेक्चर प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन के साथ हम थे, लेकिन वो उन्होंने उस टाइम पे, अभी हमारे साथ हैं वो, उस टाइम पे वो हमें इग्नोर करते थे। तभी हमें महसूस हुआ कि हमारे सीनियर को, जो मेरे से सीनियर थे, उन्होंने कहा कि हमें अपनी जो है कॉलेज लाइब्रेरी, सिंध कॉलेज लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाएं, जिसके प्लेटफॉर्म में अपनी प्रमोशन लें और उस पर स्ट्रगल करें। तो ये 1998 में बनी थी। अभी इसके जो मकासद हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टू डेवलप द condition of college libraries, to raise the voice for the betterment of the library professional of college library, to arrange and organize the development workshop and seminars. Before Sakla, there was no service structure of the college librarian. After Sakla, there was three-tier service structure of librarians. Now the case of service structure for 3-tier to 4-tier in process like other sister provinces of Pakistan. Sakla celebration every year, World Book Day and Copyright Day for awareness of importance of books and library on 23rd April in the various cities of Sindh. ये इसके थे सर, मकसद इसका ये था आने का। ये अच्छा, तो रुस्तम साहब आप बताइएगा कि ये जो SCLA है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है या कि ये PLA के तहत काम करती है? ये बिल्कुल हमारी अपनी बॉडी है। PLA जो है वो पाकिस्तान लेवल पे काम करती है, उसके चैप्टर हैं। हमारे सिंध कॉलेज लाइब्रेरी एसोसिएशन, सिंध के जितने भी कॉलेजेस हैं जिनका वास्ता गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट कॉलेज जिनकी मैं आपको अभी डेटा देता हूँ कि वो कितने कॉलेजेस हैं, उसके ऊपर उनकी एक हमारी ये एसोसिएशन है जो हमारे प्रमोशंस और जो भी हमारे जो कॉलेज लाइब्रेरीज के मटेरियल्स हैं या जो भी इनके हैं उनको लुक आफ्टर जो है उसके बारे में जितने भी तजावीज़ हैं वो हाई लेवल पे हम पहुँचाते हैं। अच्छा रुस्तम साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में जो कॉलेज लाइब्रेरीज हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। पंजाब के अंदर 1998 के बाद कोई लाइब्रेरियन अपॉइंट नहीं हुआ, लाइब्रेरियों को ताले लगे हुए हैं, अलमारियों के अंदर किताबें बंद पड़ी हैं और गर्द उड़ा रही हैं, क्लर्क उसका कंट्रोल संभाले हुए और अमूमी तौर पर उनको लॉक लगे रहते हैं। तो सिंध में सर कॉलेज जो लाइब्रेरी है उसका किरदार कैसा है, अब कैसा काम कर रही हैं? मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि हमारे कितने जो कॉलेजेस हैं उनमें कितने लाइब्रेरियन से हमारे 19 स्केल के अभी हाल ही में जिसमें मैं भी प्रमोट हुआ हूँ उनकी तादाद 9 है। सिंध कॉलेज लाइब्रेरी एसोसिएशन जिनके जो कॉलेजेस हैं हमारे पास उनमें 9 19 ग्रेड के लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन जिसको कहलाते वो हैं। 18 में जो हमारे सीनियर लाइब्रेरियन है वो 67 हैं, जिसमें हम 9 आ गए। हमें 13 सीट हमारी वीकेंड हैं अभी इसके 18 में। इंशाल्लाह ताला वो ईद के बाद हम उस पर काम कर रहे हैं और ईद के बाद हम ये 13 जो हमारी जो सीटें बनती हैं और उन पे हम इंशाल्लाह ताला प्रमोशन कराएंगे। 17 की जो हमारी जो सीटें हैं वो टोटल सीट जो 221 हैं 17 लाइब्रेरियन की। जो हमारी वर्किंग पोजीशन है वो 149 है। वीकेंड पोस्ट 93 हैं। 93 हमें लाइब्रेरियंस नहीं चाहिए फ्रेश। उस पे SPSC जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन्होंने 2-3 महीने पहले उन्हें एग्ज़ाम दिया था, उनका रिजल्ट भी आ गया। 86 कैंडिडेट उन्होंने इस लिए हैं 17 के। इंशाल्लाह ताला इनकी पोस्टिंग आफ्टर जून के बाद जो है वो मुतवक्का है। इसमें सिर्फ मुझे दुख इस बात का है कि जो 93 है 86 लिया है, इसमें 7 जो कुछ जो सीटें जो रह गई हैं उस पर मुझे थोड़ी सी बड़ी परेशानी है कि ये क्यों सीटें हमारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में क्यों रही हैं। तो उस पर भी हम इंशाल्लाह ताला उनसे बात करेंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। बाकी 86 लाइब्रेरियन अभी हमारे आएंगे, न्यू ज्वाइन करेंगे। रहा आपका सवाल, हाँ बताएं सर आप। जी सर बोले प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि
آپ نے ایک چیپٹر مجھے بتایا پنجاب کا کہ ادھر اتنا نہیں ہے، میری نظر میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں بھی لاہور اور کچھ باولپور کی لائبریریز کو، کالج کی لائبریریز کو دیکھ کے آیا ہوں، اتنا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ جو پسماندہ علاقے ہیں، پسماندہ کالجز ہیں، جہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، جہاں پہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لائبریری کو تالا لگا ہو، اس کے بنسبت میں اپنے سندھ کی بات کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہماری جو ہے ایک ہم نے اپنا جو سکلا کے پلیٹ فارم پہ ہم نے مسٹر رب نواز لاشاری صاحب ہیں اور مسٹر محمد اعجاز احمد حمدانی صاحب ہیں۔ حمدانی صاحب جو سلمس کے جو ہے فیلو پرسن ہیں، اور یہ رب نواز ہمارے کالج کے یہ دونوں ہمارے کالج لائبریرین ہیں۔ انہوں نے کالج لائبریرین کے ایم ایس ایس پروگرام سے تقریباً ہم نے 11 لائبریریز کو کمپیوٹرائز کیا ہے، جس کو ہم نے کوہا کے اس پلیٹ فارم پہ بھی امپورٹ کر دیا ہے، اور آپ کے آفر پہ یہ پڑے ہمیں ہمارے 11 لائبریریز سے سندھ کے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام جاری رکھ رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے لائبریری ہیں سندھ کے، اس پہ ہم یہ پورے کا پورا ہم ان کو کر رہے ہیں۔ اور یہ میں بھی بتا دوں کہ یہ جو اوپیک پہ جو پڑا ہوا ہے وہ کم سے کم 1 ملین سے اوپر کتابیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا دیکھ سکتی ہے اس کے اوپر۔ مانا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کالج لائبریرین بند نہیں ہے۔ ہمارے لاسٹ جو رفیق احمد صاحب تھے، لاسٹ جو ہمارے رفیق احمد سیکرٹری صاحب تھے، ان کا تو بڑا ہی انٹرسٹڈ تھا کہ بھائی آپ آئیں، آگے آئیں، اور ہم نے ان کو ہمارا لاسٹ ٹائم جو ہمارے اکیڈمک تھا وہ فرسٹ ٹائم ہماری ویکلی اکیڈمک لائبریریز کا تھا، پورا ویک ہم نے سیلیبریشن کیا تھا ہمارے کالج لائبریریز کے لیے، تو یہ بڑی اپریسیشن والی بات تھی۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم اور ورک کریں گے۔ جی اچھا سر، آپ کی ویسے بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کالج کے اندر اب تقریباً موسٹلی سیٹیں جو ہے نا وہ فل ہیں، لائبریرین کام کر رہے ہیں، لیکن سر پاکستان کے اندر یا پنجاب کے اندر جس کی میں نے بات کی ہے کہ موسٹلی وہ اس لیے لاک ہے کہ وہاں پہ کوئی لائبریرین ہی نہیں ہے۔ چند دیکھیں ہمارے ہاں جو تقریباً 752 کے 56 کالجز ہیں پنجاب کے اندر، اور اس میں تقریباً جو سیٹیں فل ہیں وہ 112 یا 14 کے اوپر ہیں، باقی ساری سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ 1998 کے بعد کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ کوئی وہاں پہ وہ سروس نہیں دی جا رہی جو دینی چاہیے تھی۔ چلے خیر سر آگے بڑھتے ہیں۔ تو سر کیا آپ کا پی ایل اے کے لائف ممبر ہیں؟ اگر ہیں تو آپ نے ابھی تک پی ایل اے کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ اور اگر آپ لائف ممبر نہیں ہیں تو ابھی تک آپ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ کر بھی اس کے لائف ممبر کیوں نہیں بنے سر؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ پی ایل اے میں یہ بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑی آرگنائزیشن ہے۔ پاکستان لیول پہ ہمیں اس کی جو ہے اپریسیشن کرنی چاہیے۔ اس کے جو چیپٹر ہیں وہ بھی جو ہے قابل تعریف ہیں، سب اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے کہ آپ مجھے ایک افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمارے لائبریری پہ مسائل زیادہ کیوں ہیں۔ اصل مسئلہ جب میں نے اس پہ جو ورک آؤٹ کیا ہے وہ ورک آؤٹ یہ کیا ہے کہ جیسے ہمارے جو پریزیڈنٹ پی ایل اے کو نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اون نہیں کیا، بالکل 100% میں اس پہ ان کے ساتھ مطابق رکھتا ہوں کہ ہم نے اون نہیں کیا ہے پی ایل اے کو۔ پی ایل اے کو اون کریں سنسیئرٹی کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور پر ڈے کے حساب سے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ جب ہم کام کریں گے وار لیول پہ، جنگ دیکھتے ہیں نا کیسی جنگ ہوتی ہے، اس پہ مانا جو پی ایل اے کو چاہیے کہ وار لیول پہ آئے اور اپنا مقام بنائے، مقام بنا ہوا لیکن اس کو اور آگے آئے۔ ماشاءاللہ ان کی اچیومنٹ اچھی ہیں، ان کے جو ٹرینر ہمیں کراتے ہیں کبھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کی ممبرشپ بہت کم ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک تو کراچی میں ان کے ہیڈ آفس چیپٹر کا سمجھ لیں یا نام کیا ان کے جو بھی ہیں سب اچھے ہیں، لیکن کیا ہے کہ میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ جو 8-10 جو بندے ہو وہ ایسا کام کرو کہ آپ ان کو ملٹی پلائی کرتے رہو۔ جیسے مجھے جب پتا چلا آپ کے وائس آف میسیج کے سر کو یہ بولیں کہ نام کیا وہ کام کرے، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے ان کو بولا کہ بابا یہ ہے تو ان کو سر آپ کی ممبرشپ ہی نہیں ہے، آپ کی ممبرشپ تھی 2 سال میں ختم ہو گئی، تو کہنے کا مطلب ہے کہ بابا 2 سال میں ختم ہو گئی ہے تو پھر اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ کم سے کم پروفیشنل کا تقاضا یہ ہے، میں کسی کی کرٹیسائز میں ابھی کہہ رہا ہوں، کسی کی کرٹیسائز نہیں ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں،
थोड़ा सा उनको और इंक्रीज होना पड़ेगा। 70 साल हो गए PLA को, मतलब एक पाकिस्तान की बर्थ की एज है इनकी। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमारा एक हेडक्वार्टर नहीं बन सका इनका, माना एक ऑफिशियली हमारा एक है ही नहीं। जैसे सर ने कहा था प्रेसिडेंट साहब PLA ने कि भाई जैसे इंजीनियरिंग की है एक काउंसिल है और मेडिकल की भी PMDC वगैरह हैं, हमारे लाइब्रेरीज की क्यों नहीं है? तो मसला ये है कि क्यों नहीं का जवाब है वो उन्हीं के पास है, वो आगे बढ़े, अपने चारों चैप्टर को लें। मैं फिर प्लस इसमें एक और चीज करना चाहता हूँ कि हमारे जैसे हर प्रोविंस में बॉडी है कॉलेज लाइब्रेरियंस की, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, हमारे एंड पख्तूनख्वा है, इन सब मिलके इनके साथ प्लस हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आए, हर एक आवाज बने। यकीन करो एक आवाज हम जब बनेंगे अपनी यूनिटी के साथ, तो जितने भी हैं हमारे काम अपने हर लेवल, सेंटर का होगा मसला तो सेंटर करेगा, प्रोविंस का मसला होगा तो प्रोविंस करेगा। ये जब दो ये मिल जाएंगे तो मैं आपको बताऊं कोई इशू हो रही है क्यों का इशू जो है ना वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सिंसियरिटी चाहिए, सिंसियरिटी आपके पास होगी तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा टारगेट है जो आप अचीव नहीं कर सकते। ये मेरा मशवरा है। इंशाल्लाह ताला मैं इनसे फिर दोबारा कांटेक्ट करूंगा अपने सिंध चैप्टर वालों के साथ, अपने सकला बॉडी के साथ, इन दोनों को भी नाम क्या मैं आन लूंगा। इंशाल्लाह ताला जो भी मसले हैं इनको हम हल करेंगे। हम हल नहीं करेंगे तो मुझे बताओ कौन हल करेगा? इंडिया वाले तो नहीं हल करेंगे ना, हमें हल करना होगा। ये हमें जो है इस पे काम करना होगा। मैंने कहा कि सिंसियरिटी आप अपना शो करें, अपनी डिटर्मिनेशन शो करें तो देखो ये कैसा मसला हल होता है। जी सर, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त और बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि अपने मसले हमने खुद हल करने हैं। कोई आसमान से फरिश्ते उतर के या इंडिया वाले आके हमें नहीं समझाएंगे कि आप ये कर लो। अपने इख्तलाफात हैं, हर घर के अंदर होते हैं, अगर हमारे कोई हैं तो वो दूर करके एक बड़े काज के ऊपर हमें काम करना चाहिए और इसकी मेंबरशिप PLA की वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिए। अच्छा सर, आप PLA का जो किरदार है सिंध के ऊपर है या सिंध लेवल के अगर ऊपर उसका देखें, सिंध चैप्टर का जो किरदार है वो कैसा है? मैं उनके किरदार को बिल्कुल 100% जो है ना ओन करता हूँ। वो जो है काम करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे जितने भी सेमिनार अरेंज करते हैं हम हमारे साथ, हम उनके साथ करते हैं। लेकिन सिर्फ एक जो मसला है सिंध चैप्टर जो है अपना जो है वो हमारे साथ जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करने में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगर वो हाईलाइट करें, ख़ास तौर पे आप देखें कि हमारे जो कैटलॉगर, क्लासीफायर, लाइब्रेरी अटेंडेंट जितने भी जो हैं, यकीन करो मैंने पोस्ट भी आपके उस पर रखी थी, कैटलॉग जो है उसी 11 ग्रेड पे ही मर जाता है। क्यों मर जाता है भाई? क्या उनका हक नहीं है? हमारे जो ये जितने क्राइटेरिया हैं ये आगे आने चाहिए। अभी कल की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हमें 5 टायर में 21 ग्रेड में जो लाइब्रेरी हमारे कॉलेज कम्युनिटी है वो अनाउंस हुई है। मैं उसका भी बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, फाइनेंस ने अप्रूव की है। तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ी अचीवमेंट है। हमें नीचे भी देखना चाहिए, PLA को भी इसमें। अभी देखो ये PLA अभी तक उस पर नहीं आई है, हमारी मतलब प्रमोशन पे काम पे अभी तक उन्होंने को वर्क नहीं किया, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग और जो सेमिनार है, जो हमारे एग्जीबिशन है, उनमें बड़ा हिस्सा लिया। मैं चाहता हूँ कि ये आगे आए, हमारे साथ मिल के काम करें, हमारे लाइब्रेरी के मसाइल को हल करें। असल मसला एक जो पॉइंट है ना, 1 बाय 1 पॉइंट मसले हल होंगे तो आखिर तो 1 पॉइंट खत्म ही होगा। इंशाल्लाह ताला ये 3 टायर हमने लिया, 4 टायर, अब ये 5 टायर आया, ये भी अचीवमेंट है। तो हम अपने लाइब्रेरियंस को, प्रोफेशनल्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आए। अब देखें ना, आप इंडिया की लाइब्रेरी एसोसिएशन ले लें, आप बांग्लादेश की ले लें, जो हमसे बिल्कुल 71 में हमसे गए थे, अब वो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। श्रीलंकन को ले लें, मेरे उनसे बातचीत होती है, मेरे उनसे टॉक्स होता है, उनकी देखो, उनकी मन अचीवमेंट देखो ना, उनका माना अल्फाबेट ही कंप्यूटर से शुरू है लाइब्रेरीज की। मैंने जितना सीखा अब उन्हीं से सीखा है, इंडियन लाइब्रेरी वालों से सीखा, उन्होंने बड़ी अप्रिसिएशन की है। जब उनको मैं अपने क्वेश्चन भेजता हूँ तो वो बड़ी अप्रिसिएशन करते हैं। हम वीक क्यों हैं? वीक इसलिए हैं कि हमारी जो फैक्ट्री है, हमारे जहाँ से हमारे प्रोड्यूस होता है हमारे लाइब्रेरीशिप, हम जैसे हमारे सिंध यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, हमारे कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, उनको स्किल्स होना पड़ेगा। उनकी जितनी सीटें हैं, यकीन करें जब जाता हूँ कोई प्रोफेसर नहीं है,
एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, लेक्चर्स की कमी है। हमारे पीएचडी लेवल के जो हैं उनको आप ऑन करें ना। मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ कि जब मैंने गवर्नमेंट लिया इधर से, तो मेरा बड़ा ख्वाब था कि मैं यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में आऊँ, मैं टीचिंग में आऊँ, कुछ करूँ, कुछ समझाऊँ, जो मैंने अचीवमेंट किए वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहुँचाऊँ। तो यकीन करें 95 की पहली बोर्ड, 98 की सेकंड बोर्ड और 2001 की 3 बोर्ड, मतलब 3 बोर्ड में कोई कैंडिडेट मेरे सिवा कोई एक या दो माना उस लेवल का नहीं था, तब भी रिग्रेट हुआ। वो इस वजह से कि टीचर्स जो हैं हमारे, उनकी आपस में कुछ नहीं बन रही थी, तो उन्होंने वो नाम क्या ओन नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ कि अब हम तो आ गए इधर, माशाल्लाह हम इधर काम कर रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है अपने डिपार्टमेंट, ये हमारी फैक्ट्री है खुदारा, मैं इनको कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त हैं हमारे उस्ताद जो हमें सिखा रहे हैं। आप जितने पोस्ट हैं इधर भी प्रोफेशनल आए, इधर भी पीएचडी आए, ये हमारे लोग बाहर जाके पीएचडी करके आए, एमफिल करें और इधर आके अपनी ऑन ड्यूटी करें, हमारे फैक्ट्री को आबाद करें। तो मेरी ये गुजारिश है कि इधर फुल फिर सबसे पहले जो है, और हमारे बच्चे जो है अनस्किल पैदा हो रहे हैं, ये भी एक बड़ी है कि मेरे पास जो कुछ अभी जो पास आउट हुए हैं वो अनस्किल हैं। मुझे याद है कि जब एक इंटरव्यू में जो एनडी यूनिवर्सिटी का था 94 में मेरे ख्याल में वो था, जब हम गए इंटरव्यू लेने, तो हमारी जब इंट्रोडक्शन हुई तो उन्होंने कहा कि आपने लाइब्रेरियन है तो आपने कंप्यूटर चलाना आता है? नए नए थे हम। हमने कहा ये क्या भला है भाई? तो कहा कि आपको नहीं पता कंप्यूटर? तो मैंने कहा जी बाबा, जितने भी थे सबको जाहिर बात नए नए थे, हम ये इस फील्ड में नहीं आए थे। तो उन्होंने क्या किया कि लाइब्रेरियन जो है एमएलएस का नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उठा के आईटी का ले लिया जो कंप्यूटर जानता हो। तो हम हैरान हो गए कि फिर उसके बाद हमने अपनी चेंजिंग लाई। अभी दुनिया जो है वो मैनुअल सिस्टम पे नहीं है। अब दुनिया जो है, दुनिया की लाइब्रेरीज, आप जैसे अब मैं और आप, ये भी एक लाइब्रेरी का एक फंक्शन है, लाइव इंटरव्यू का एक रिसर्च का एक ये है। तो आप इसी को हम तरक्की कहते हैं लाइब्रेरीज में। अब ये है जैसे कि हम लोगों ने अपने कॉलेज लाइब्रेरीज को कुआ पे इंपोर्ट किया और वो ओपेक पे हैं। तो मेरा एक ये भी विजन है कि हमें लाइब्रेरीज को जो है ना बुक से आबाद नहीं करें, बल्कि उनको कंप्यूटर से आबाद करें, उनको नेट से आबाद करें। जितने ज्यादा टर्मिनल होंगे उतने ज्यादा मिलियंस ऑफ बुक एक ही जगह में बैठ के पढ़ सकते हैं, बनस्बत अगर एक या दो कॉपी हम किसी स्टूडेंट को, हजारों स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो एक दो कॉपी से कहाँ से करेंगे? फिर वो वेट करें। हम ये कहते हैं कि हमारे इदारे जो भी हमारे लाइब्रेरी हैं वो आईटी में आ जाएं, ऑनलाइन सिस्टम पे आ जाएं, बुक्स नहीं खरीदें, आप आईटी में आ जाएं, उनको हमें नेट पे लेके आ जाएं, उधर ही बैठ के आप हजारों लाखों किताबों को आप आराम से देख सकते हैं। जी, बड़ा जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू आपका सर, बड़ी अच्छी राय दी आपने। लेकिन सर अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो लाइब्रेरियन है या एसोसिएशंस जो हैं वो अपने फायदे के लिए तो बड़ा काम करते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के लिए कोई आवाज कहीं पे नहीं उठती। हम प्रमोशन के लिए हैं, हम सर्वर स्ट्रक्चर चाहते हैं, हम कोई टाइम फार्मूला चाहते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के लिए हम क्यों पीछे हट जाते हैं कि हमें काम ना करना पड़े लेकिन हमें प्रमोशन मिलती जाए? इसके ऊपर सर आपकी क्या राय है? देखें, बात ये है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने पोस्ट ऑन की है, पीएलए की हो या हमारे सिंध कॉलेज लाइब्रेरी की हो या पंजाब की हो, कोई भी हो, मेरी उनसे मुज़माना गुजारिश है कि आप ये पोस्ट तभी लें जब आप इसको ऑन करें, जब आप इसमें काम करना चाहते हैं, दिल से काम करेंगे। हम ही लोग हैं ना सर, कोई दूसरा तो नहीं है। हम प्रोफेशन, हम जाते हैं पीएलए, जैसे मैं अभी जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, हत्ता कि मेरा इसमें कोई सिर्फ देखभाल का काम है, लेकिन यकीन करो मेरी जो है अपनी बॉडी अपने दोस्तों के साथ एक लीडर की तरह है। मैं आगे आता हूँ। अभी हमने 19 के प्रमोशन किया, हमने पर डे के हिसाब से हैदराबाद से लेके कराची डेली हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती रही, हम डेली जाते रहे। और आखिर ये 3 साल 4 साल का एक ऐसा ये पीरियड था जो हमने अचीव किया। हमने बताया कि देखो ये हमने प्रमोशन ली है। अगर हम ये बीच में छोड़ देते, मुझे आप बताएं, तो माना हम खत्म। मसला ये है कि जो भी प्रोफेशनल में आना चाहता है, जो भी लीडर या जो भी पीएलए के मेंबर पोस्ट लेना चाहता है, कोई भी प्रेसिडेंट हो या क्या,
कहने का मतलब है कि यार आओ, आप काम करो, आपके लिए मैदान है, आपकी आवाज है। असल मसला है कि हमारे पास यूनिटी का बड़ा फुकदान है। हम जो है आके बस हम समझते हैं कि हमने पोस्ट ले ली, बस यही हमारे लिए बहुत है, लेकिन हमें पोस्ट से ज्यादा काम जो है वो सबसे ज्यादा है। काम नहीं करेंगे तो ये पोस्ट जो है ना किसी काम का नहीं। फिर लोग आप पे बातें बनाएंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, आप तो काम ही नहीं कर रहे हो, पोस्ट लेके बैठ गए हो। तो ये बिल्कुल मैं उनके लिए भी है कि आप डिजर्व जब हो, जब आप पोस्ट में हैं तो आप डिजर्व करके दिखाओ कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं। ये को खासतौर पर दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ कि आए मिलके, हम आप हमारे दिल दरवाजे बिल्कुल हाजिर हैं। ये जो सर्विस स्ट्रक्चर है, देखो ये मतलब इस पे किसी ने कहा, अभी हम रेशो पे काम कर रहे हैं। ये हमारा पुराना रेशो था सिंध कॉलेज लाइब्रेरी, जिस पे मैंने आपको डेटा दी। अभी हम नए रेशो के मुताबिक हम काम करना चाहते हैं और ये 13 जो है ये लेना चाहते हैं। तो हमारे साथ भी ये मदद कर आए, हमारे साथ हमारी मीटिंग कराएं, सेक्रेटरी लेवल पे, मिनिस्टर। काम क्यों नहीं होगा, काम हो जाएगा बिल्कुल। जी अच्छा रुस्तम साहब, यहाँ पे एक और सवाल भी है कि देखिए सर, हम जो हमारी एसोसिएशंस हैं, कोई भी है वो पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर से ये सवाल ये भी उठता है कि जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो वो अपने लोगों को उसके अंदर इनवाइट करते हैं। अगर बाहर किसी को भिजवाना है, किसी विजिट के ऊपर जाना है, तो फिर भी अपने लोगों को भेजा जाता है। जो आम लोग होते हैं, आम मेंबर होते हैं, उनको नहीं पिक किया जाता। तो इसके ऊपर किस हद तक सच्चाई मौजूद है हमारे यहाँ सर? मैं अपने सिंध कॉलेज लाइब्रेरी के एसोसिएशन से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने बहुत साल पहले, जब मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग जब नहीं हुई थी इस्लामाबाद में एनसीईआरटी में, जब तो उससे पहले यही होता था कि भाई असल में इंटरेस्ट भी नहीं था ना लाइब्रेरियन को। असल में लाइब्रेरियन भी अपना इंटरेस्ट शो करें, वो इंटरेस्ट अपना शो करे, तो आ जाए तो बिल्कुल उसको मेरिट वाइज, बल्कि मेरिट की अगर सीटें और निकलती हैं तो हम ट्रेनिंग पे भेजते हैं। हमारे यहाँ फुकदान ये है कि इंटरेस्ट बहुत कम हो गया, लाइब्रेरी का सीखने का बहुत कम हो गया। बस वो जो यूजुअल वर्क है, जाएंगे कॉलेज, थोड़ा सा जो बुक्स है उसको जाके झाड़ेंगे और जाके उनकी सफाई करेंगे, या जो भी है चाय पियेंगे, ये पियेंगे, ये पियेंगे, ये पियेंगे। अब लाइब्रेरी तब्दील हो गई हैं मेरे भाई। आप अब इस मंतब को खत्म करें। आपके आगे कंप्यूटर होना चाहिए जो आपकी पूरी दुनिया को जो है आप उस पर एक लाइब्रेरी का काम करें। तो मेरे ख्याल में आज के बाद हमारी जो एसोसिएशन में अपनी कॉलेज की, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अपने जो है मजदूर नजर जो लोग होते हैं जो हमारे लाइब्रेरी, उनको भेजें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो इंटरेस्ट शो करता है वो जाते हैं, बिल्कुल अपना काम करके आते हैं। काफ़ी हमने इन्वेट किया। बाकी पीएलए लेवल पे मैंने वर्कआउट नहीं किया, नहीं मुझे उनके बारे में पता है, लेकिन आपके इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल इस बात पे ये किया कि वाकई ये है। तो मैं इस पर सख्त से सख्त तरदीद करता हूँ। उन लोगों को आना चाहिए जो डिजर्वेबल हो, जो काम करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ना, काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये रोश अब खत्म होनी चाहिए, ये जेलसी फैक्टर खत्म होना चाहिए। अपने दिल बड़े करो बाबा, आओ मिलके, मैं कह रहा हूँ आओ मिलें। अपने जो है जितने भी हैं बाहर मुल्क में जितने भी हैं, बाबा जाएगा कोई भी तो हमारे ही नाम रोशन होगा। हमारी पाकिस्तान की लाइब्रेरी का नाम रोशन होगा, सिंध की लाइब्रेरी का नाम रोशन होगा, पंजाब की लाइब्रेरी का नाम रोशन होगा, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के लाइब्रेरीज का नाम रोशन होगा। मेरा तो ये काम है कि जब इंटरनेशनल का कोई हो तो हर प्रोविंस से बंदे लेने चाहिए जो प्रोफेशन हो, और एक सेंटर का बंदा लेना चाहिए। ये मेरिट होनी चाहिए कि किसी को भी ये नहीं हो कि भाई सिंध से गया है, पंजाब से गया है। नहीं, जब ये चारों, या अगर 2 सीटें हैं तो आप उनकी रूटी कर दें कि भाई पहले ये जाए, पहले ये जाए, फिर उसका, फिर बाद इसका नंबर आए। जैसे पीएलए का जो स्ट्रक्चर है अभी, जैसे पख्तूनख्वा में है, फिर वो आएगा बलूचिस्तान में, फिर सिंध से, इस तरीके से। तो मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर इस पे काम किया, बस वही बात है जफर साहब कि सिंसियरिटी हमें जो है ना बहुत कम हो गई। सिंसियरिटी हमें लाजम अपने प्रोफेशन में दिखानी पड़ेगी। जी अच्छा सर, सिंध के जो कॉलेज के कुतुब खाने हैं, इनके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है? और आपने सिंध के अंदर, या कॉलेज की बात ही कर लेते हैं, कॉलेज से आप है, तो कॉलेज के जो कुतुब खाने हैं उनका टेक्नोलॉजी के ऊपर आप किस हद तक शिफ्ट हो गए हैं कि अभी और कितना अर्सा आपको लगेगा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में?
میں نے آپ کو بتایا نا کہ سندھ کالج لائبریری ایسوسیشن نے 11 لائبریریز کی جو ہے نا آٹومیشن کر دی ہے، اور وہ ایکسپورٹ بھی ہو گئی ہے کوہا کے سافٹ ویئر پہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوپیک پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری اب جنگی بنیادوں پہ ہی ہے، اس لیے لفظ بار بار کہتا ہوں جنگ میں ہم باقاعدے پکڑ کے ہمارے کچھ ایڈمنسٹریشن کی کچھ ہے نا مسئلے ہوتے ہیں، تو تبھی ہمارے پاس اسکل کے 2-3 لوگ ہیں جو یہ جا کے اس لائبریری میں جہاں اس کو فنکشن کرنا ہوتا ہے، کم سے کم ایک لائبریری میں 1 ہفتہ لگتا ہے تقریباً اس کی ڈیٹا کو ہم جب کرتے ہیں، تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد ہم سے خوش سنیں گے نیوز کہ ہم نے پورے کالج کی لائبریریز کو آٹومیشن کر دیا گیا ہے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اور سر اس کے لیے میں بھی جلد انشاءاللہ آپ سے بھی میں ایک ویب سائٹ لانچ کرنے والا ہوں، انشاءاللہ جلد ہو جائے گی، تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنی شیئر کریں تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل لیول تک ان چیزوں کو بتائیں، لوگوں کو پنجاب کے اندر ایک رول ماڈل کے طور پہ آپ سامنے آئیں۔ اچھا سر، اس کے بعد ہمیں بتائیے گا کہ ہم ہماری کتب خانوں کے اندر جیسے آپ نے بتایا آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے پروموشنز لی ہیں تو اپ گریڈ ہوئے ہیں، اور آپ نے 85 جو نئی پوسٹیں آپ نے کریٹ کر لی ہیں، ہم اچھی اچھی سروس لائبریریوں کے اندر دے رہے ہیں، لیکن ہم کیوں ناکام ہیں ابھی تک کہ اپنی جو خدمات ہم لائبریری کے اندر دے رہے ہیں اس کو ایڈورٹائز کیوں نہیں کرتے، اس کی تشہیر کیوں نہیں کر پا رہے ابھی تک ہم؟ جی تشہیر کے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے، ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن، اس کی ایک کمیشن جب لائبریرینز کی ہوتی ہے تو تقریباً پھر 10-12-15 سال ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں ہر سال کے اوپر جیسے سی ایس ایس لیول پہ فیڈل ہوتا ہے، جس طریقے سے ہمارے پی سی ایس لیول پہ ہماری ادھر نام کے سندھ پبلک سروس کمیشن ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہماری لائبریرین کی کمیشن ہر سال کی سیٹ کی بنیاد بھلے وہ 5 سیٹیں بھی خالی ہوں اس پہ ہمیں تشہیر ہونا چاہیے، اس کی ایڈورٹائز ہونی چاہیے، تو اس پہ ہمارے 17 گریڈ پہ چلے جائیں۔ اچھا ایک آپ کو دوسرا بھی یہ میں بتا دوں کہ ہمارے گورنمنٹ لیول کے علاوہ ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بہت زیادہ ہے، یقین کریں اسکول دیکھ لیں، پرائیویٹ اسکول آپ پنجاب بھی اپنا حال دیکھ لیں، سندھ کے دیکھیں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ اسکول کالج اور یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں پرائیویٹ میں، مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم ادھر بھی قدم رکھیں گے، وہ اس لیے کہ ادھر بھی لائبریرین کا نام و نشان نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج لائبریری کے جو رولس اینڈ ریگولیشن ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں، اس میں بالکل رجسٹریشن لازمی ہے، جب تک آپ کی لائبریری اسکول کالج میں نہیں ہوگی اس کی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن ہے اس ملک کی جڑیں کمزور کر رہی ہیں، تو ہمارے ایجوکیشن میں بھی ہو گیا، انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم کام کریں گے، اور ہر اسکول کالج اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں لائبریری اور لائبریرین کا جو ہے بالکل ہم اس میں کریں گے۔ جی جی اچھا، نہیں جی سر، بروہی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے لائبریرین ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت انہوں نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا ہے، نئی نئی چیزیں لائبریری کے اندر استعمال کر رہے ہیں اور اپنی سروسز جو یوزر کو دے رہے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ وہ بڑی اچھی اچھی کلیکشن ان کے پاس ہے، نئی ٹیکنالوجی سے وہ واقفیت رکھتے ہیں، جیسے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے یا واٹس ایپ ہے، تو کیوں نہیں ہمارے جو لائبریرین ہے وہ ایسے گروپ کیوں نہیں کریٹ کرتے کہ جس کے اوپر وہ اپنی سروسز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ جناب ہماری لائبریری کے اندر یہ سروس ہے، ہم یہ بھی چیز دے رہے ہیں، ہمارے پاس یہ بھی سروس ہے، یہ بھی سروس ہے، وہ ایڈورٹائز کیوں نہیں کرتے ہم؟ وہ صحیح ہے، یہ آپ کا ایک بیک کا گولڈن کوسچن جو اب سمجھ میں آیا کہ باقی جو ہے یہ ہمارا بڑا فقدان ہے، ہم اتنے پروفیشنل ہو کے اپنی سروسز آن لائن کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس موبائل ہے، اس پہ ایپ ہیں، اس پہ ہم اپنی ویب سائٹ بنا کے ہم اپنی تشہیر کریں کہ ہمارے پاس یہ بک ہیں، یہ ہیں پرائیویٹ نمونے سے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بڑا ہمارا فقدان ہے، ہمارے پروفیشنل جتنے ہائی لیول پہ ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ تعالی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ آپ نے بالکل 100% صحیح کہا، ہم کام نہیں کر رہے ہیں، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ جی چلو شکریہ سر، آپ ہم کوشش کریں گے، آپ بھی میں بھی مل کے کہ ہم کوئی نہ کوئی گروپ تشکیل دے دیں جس کے اوپر ہم اپنی سروسز کو کم از کم عام کمیونٹی تک پہنچائیں کہ جناب لائبریریاں ایک سٹور نہیں ہے، اس کے اندر بڑی اچھی اچھی چیزیں، آپ ایک دفعہ آئیں تو صحیح۔ تو ہم بھی اگر وہ دکاندار بن کے اپنے کسٹمر کو ڈیل کریں گے تو یقیناً ہماری لائبریریوں کا امیج جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آگے نکل جائے گا۔ جی جی بالکل، یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسٹمر ڈھونڈیں اپنے،
ہم اپنے یوزر ڈھونڈیں. اب ہمارے یوزر جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہمارے موبائل آئی ٹی آن لائن پہ. ہمیں اب اس کا خیال کرنا چاہیے. اب وہ بک کو ہاتھ نہیں لگاتا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم لائبریری میں بیٹھ جائیں چپ کر کے، یا وہی اپنے جو پرانے پوسیدہ بکوں کو صاف کرتے رہیں؟ نہیں. اب ہمیں ٹیکنالوجی کو یوز کرنا پڑے گا اور اپنے سروسز کو دینا پڑے گا اس کے تھرو. میرا ایک زبردست ہے کہ ہر اسی ایپ ویب سائٹ ہر لائبریری اپنا بنائے اور اس کو موبائل پہ ٹرانسفر کرے، تو ہمارے جتنے بھی جو لمیٹڈ کالج کے یوزر ہیں اس پہ آ جائے. آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یہ میں اس پہ کام کروں گا اپنے لائبریری کے حساب سے. اور سندھ کالج لائبریری ایسوسیشن کو میں بولوں گا کہ اپنی ویب بنائے یا کچھ ایسا بنائے، ایف بی پہ بنا دے، آرام سے بن جائے گا. تو اس میں اپنی کلیکشن آپ کر کے ہر اسٹوڈنٹ کو آپ ایپ پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس پہ بہت اچھی اور بہت یہ زبردست ہے ہماری. جی جی. اچھا سر، بتائیے گا کہ سندھ کے اندر لائبریرین کے لیے کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ موجود ہے جس کے اندر اسپیسیفک کالج کے جو لائبریرین ہیں ان کی ٹریننگ کا کوئی انتظام ہوتا ہے، یا کوئی پبلک لائبریریز کے جو ہیں لائبریرین ہیں ان کے لیے کوئی ٹریننگ کا اہتمام ہوتا ہو؟ میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ جتنے بھی ہماری باڈیز ہیں جیسے سندھ کالج لائبریری ایسوسیشن، یہ بذات خود بھی اپنے جیسے یہ جو ہم نے 11 آپ کو بتایا کہ یہ ہم نے کمپیوٹرائز کیا ہے، تو اس طریقے سے ہمارے جو آئی ٹی جو ہمارے ہیں بندے، وہ ہم سیمینار کراتے ہیں، ورکشاپ کراتے ہیں سندھ کالج لیول، کسی ایک شہر میں، کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے شہر میں. تو یہ ان کا ایک سندھ کالج لائبریری ان کا بھی یہ ہے موٹو ہے کہ وہ اپنے لائبریری کو پروفیشن کرے. اس کے علاوہ پی ایل اے بھی ہے، وہ بھی یہ کراتی ہے. سندھ چیپٹر بھی جو ہے اس پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. ہماری نیوٹ لائبریری جو میران ٹیکنالوجی جو ہے انجینئرنگ ٹیکنالوجی، اس کی لائبریری ہے، وہ بھی نام کے کراتی ہے. اس کے علاوہ ہم پاسٹک والے جو ہیں این سی آر ڈی والے اسلام آباد والے ادھر بھی جاتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں ہمارے پاس. اس کے جو ہے شیخ صاحب ہیں وہ بڑے، اور جو جعفری صاحب ہیں بہت زبردست ان کی ہے. وہ تقریباً ہماری ہر سال یہ کوئی نہ کوئی ٹریننگ ضرور ہوتی ہے. اس لیے ہم بہتر ہو گئے پہلے سے. پہلے ہم مینیول پہ تھے، اب کافی ہم بہتر ہو گئے، ہم اب آ گئے ہیں اس میں. جی جی. اچھا سر، بتائیے گا کہ مجھے آپ کی نظر میں سندھ کے اندر کالج کتب خانوں کا مستقبل کیسا ہے؟ کالج کتب خانے جو ہے، اب میرے اس میں کچھ میں ورک آؤٹ کر چکا ہوں، اور میں نے یہ سیکرٹری لیول پہ بھی اپنے آر ڈی سے بات کی ہے، ریجنل ڈائریکٹر ہمارے حیدرآباد کے ہیں، کہ بھائی ہمیں جو ہے آپ کی جو پوسٹیں ہیں، کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے فائنانس کا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر اکیڈمک کا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آر کا ہے، تو ڈپٹی ڈائریکٹر لائبریریز کا کیوں نہیں ہے؟ تو سینٹر پہ ہمارا ایک بندہ ہونا چاہیے جو پورے لائبریریز کو لک آفٹر کرے. اس کی بجٹنگ کا ہمیں پتہ چلے کہ کیا لینا ہے، کہاں بکس آنی چاہیے، کون سی بکس آنی چاہیے، کون سی ٹیکنالوجی جو اب اپلائی کر رہے ہیں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے اس پہ یہ ہم کام کریں گے. یہ ہمارے جتنے بھی کتب خانے ہیں ان کو اپ گریڈ کریں گے. اپ گریڈ اب آئی ٹی کے شعبے میں بھی ہم نے کر دیا آٹومیشن میں. اس کو بک کے بجٹ جو ہمیں ملتا ہے ہر کالج کو، لائبریریز کو، ہم اس کو بھی یوٹیلائز کریں گے. ابھی ہم انشاءاللہ تعالی ایک کمیٹی بھی لانچ کریں گے جو اس پہ انشاءاللہ تعالی ورک آؤٹ کر کے اس کو ہم فنش کریں گے. سر بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ڈویژن لیول پہ ایک جیسے باقی ہوتے ہیں ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ فزیکل ہوتا ہے یا ڈائریکٹر ایچ آر ایم جیسے آپ نے بتایا، تو وہاں پہ ڈائریکٹر لائبریریز بھی ہونا چاہیے. یہ بڑا زبردست آپ نے بڑا وائلڈ پوائنٹ ہے. اور اگر ہمارے سننے والے ہیں جو سن رہے ہیں ان کو اگر ہے تو وہ اپنی طرف سے یہ آواز اٹھائیں کہ ڈویژن لیول پہ ہمارے ہاں کالجز کے اندر ایک لائبریری ڈائریکٹر موجود ہونا چاہیے. اچھا سر، اس کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ سندھ کے اندر جو ہے آپ کا کمیشن کے اندر یا دیگر اداروں کے اندر جابز کے اندر میرٹ کا احوال کیا ہے سر؟ سنا ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہر جگہ پہ یہ سفارش کلچر موجود ہے، تو سندھ کے اندر یہ کس حد تک ہے؟ کیا اس پہ بھی کوئی ہم ذاتی اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی اپنے بندے کو اپوائنٹ کرواتے ہیں، یا کہ ٹوٹلی میرٹ پہ ہوتا ہے کام سر؟ دیکھیں، جہاں تک میں بھی اسی کمیشن سے نکلا ہوں، اور اس ٹائم پہ میرے خیال میں 64 کینڈیڈیٹس ہم تھے جس میں ٹاپ 1 میں آیا ہوں. کیا میں نے پیسے بھرے تھے؟ کیا میں نے کوئی سورس سے اپلائی کیا تھا؟ ایک قریب کا بچہ میں آیا، کوئی پیسہ نہیں کیا، صرف یہ تھا.
کہنے کا مطلب ہے کہ ادارے جو ہیں یہ مضبوط ہیں. ابھی بھی ہماری جو پی سی ایس کی جو رزلٹ آیا ہے، یقین کرے اس میں میرے کئی دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور میں ان دوستوں کو بھی جانتا ہوں جو ہوئے ان کے گھر میں ایک دفعہ کھانا بھی نہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ سیٹوں پہ ہوا مجھے نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جیسے ابھی کل ہی آپ کے وائس آف لائبریریز پہ میرے دوست ہیں، میرے ان کو استاد بھی اپنا مانتا ہوں، گل لاکھو صاحب جو ہیں انہوں نے پوائنٹ بھی ریز کیا تھا کہ اداروں کے بارے میں آپ بات کریں دو حساب سے. تو میں نے اس کی سلیکشن نہیں ہوئی. بیڈ لک یہ میں ایک ٹیلنٹڈ بندہ اور نام کیا ہے استادوں کا استاد بندہ، وہ جو ہے نا کمیشن کلیئر نہیں کر سکا. تو میں اس میں صرف ایک پوائنٹ ریز کرتا ہوں کہ جو 86 نام کیا ہے کمیشن کے ہوئے ہیں تو ان میں سے میرا گل لاکھوں نہیں ہوا ہے. اٹس اے بیڈ لک. بیڈ لک کہتے ہیں کہ لک جو ہے انسان کی تقدیر میں لازمی ہے. لک ہوگا تو آپ چڑھ جائیں گے، لک جہاں نہیں ہوگا آپ نے ابھی بھی جہاں پہ ہیں ادھر ہی بہت اچھے، لیکن ایک لک کا فقدان جو ہے گل لاکھوں کا نہیں، وہ اس کا ہے. اب اس کا بھی بتا دوں کہ یہ کمیشن کی ایک آپ کو بتا دوں، آپ کو بڑی ہنسی آئی. اس میں یہ جو کمیشن ابھی ہوئی تھی جہاں سے یہ ہماری 93 سیٹیں اناؤنس کرنی تھی، اس میں ٹاپ 1 پہ میرا ایکسپرٹ کا تھا، اسپیشلسٹ جو کہتے ہیں. میرا نام مجھے ڈائریکٹر نے ریجنل ڈائریکٹر نے فون کیا تھا کہ سر آپ کا نام ہم نے دے دیا ہے نمبر 1 پہ، جیسے کہ میں سنگھ کے میرٹ لسٹ پہ نمبر 1 پہ ہوں. تو انہوں نے میرا نام بھی دے دیا تھا. تو کہ سر آپ کا ہو گیا ہے کمیشن پہ، اب آپ تیاری کریں اور یہ کوشچنر وغیرہ اپنے سارے جو بھی ہیں، آپ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، آپ یہ کمیشن پہ. میں نے کہا اللہ بہتر کرے گا، اپنی تیاری کر لی. تو مغرب کے ٹائم پہ میں نماز پڑھنے مسجد گیا اور موبائل اپنا جو ہے وہ گھر پہ چارجنگ پہ رکھ لیا. واپس آیا ایک کال لگی ہوئی، تو کال اٹھایا، کال کیا تو نام کیا ہے کوئی اس میں اٹینڈنس ہی نہیں ہو رہا تھا. جا کے رات کے مغرب والا جا کے رات کے 9 بجے. تو کلوڑا صاحب تھے ہمارے، وہ کنٹرولر تھے ایس پی ایس سی کمیشن کے. انہوں نے کہا سر رسول صاحب آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں سر میں بات کر رہا ہوں، آپ کو بڑا ٹرائی کیا لیکن آپ نے نہیں اٹھایا. جی ہاں یار میں نے آپ کو کال کی، مغرب کے ٹائم پہ آپ نے کال نہیں اٹھائی، ہم نے کسی دوسرے کو بنا دیا. تو ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا سر میرا نام مجھے تو آر ڈی نے بھی کہا اور آپ نے بھی اپنے اس پہ ایک دفعہ اپنے ایس ایم ایس بھی کیا تھا انہوں نے میرے کو کہ آپ کا ہو گیا. وہ ویریفیکیشن لینا چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ کا کالج کہاں ہے، تو ہم ادھر لیٹر بھیجنے پر ایکسپرٹ کے لیے. تو اس کال کو مس کرنے سے اور پھر اس کو میں نے اسی ٹائم پہ ہی کال کو میں نے کیا، ظاہر بات آپ اٹھاؤ نا، تو انہوں نے نہیں اٹھایا. تو انہوں نے کسی دوسرے میں ہمارے جو سینئر ایک تھی ان کو کر دیا. تو کہنے کا وہی میں نے بالکل لاگو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ 1 سیکنڈ کا گیم تھا جو نہیں ہو سکا. میں یقین کرو میرا بڑا دل چاہا کہ جتنے بھی ہمارے ٹیلنٹ قسم کے تھے ان کو، کیونکہ میں نے پرائیویٹ کی ریکروٹمنٹ بہت کی ہیں، لائبریری کے حوالے سے، لائبریری کے پروفیشنل کے حوالے سے، ٹیچنگ کے حوالے سے بھی میں نے بڑے اس میں کام کیا. ہمیں جو ہے نا اس میں پھونک پھونک کر اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر انصاف کا تقاضا کرنا. جہاں ہمیں اس میں ناانصافی ہوئی تو تقدیر جو ہے نا یہ اس کی مار بڑی ہے، اس کی آہ جو نکلتی ہے وہ آخر تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اس لیے ہمیشہ کیئر کر کے کرنا چاہیے. بس یہ بیڈ لک کے گل لاکھوں کا جو نہیں ہو سکا. اچھا اس کے علاوہ میں اس کمیشن پہ کچھ میرے اعتراضات بھی یہ ہیں کہ ہمارے اچھے پروفیشنل جو آلریڈی 17 گریڈ میں ہیں، کوئی اسلام آباد میں ہے، کوئی کراچی میں ہے، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کافی ایسے پروفیشنل انہوں نے وہ بھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں اس کمیشن میں. اب مجھے یہ بتائے کہ اگر اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کہاں فائدہ ہے میرا، اس کمیشن میں فائدہ ہے یا جہاں پہ وہ کام کریں اس پہ فائدہ ہے. سیٹ دونوں طرف سے جائے گی. کمیشن اگر نہیں کیا تو کمیشن سے بھی سیٹ جائے گی، اگر وہ ادھر کمیشن کرتے ہیں تو ان کی ادھر کی بھی سیٹ چلی گئی. اور جب اناؤنس ہوگی تو پھر 10 سال اور چاہیے ہمارے ریکروٹمنٹ کے لیے. تو میری ان سے مجمانہ گزارش ہے کہ خدا را جب بھی آپ کمیشن کریں، پرائیویٹ یا کوئی دوسرا یا انڈیویجول آپ کرتے وہ، لیکن جب کمیشن پہ آئے تو 100% آپ ول ہو کے آئیں کہ ہمیں اس میں آنا ہے، ہمیں کسی دوسرے ادارے کو خراب نہیں کرنا ہے. تو اب جو ہے ہمارے جو ہے 8-10 جو لوگ ہیں جن کو آنا چاہیے تھا، جن کی جاب نہیں ہے،
وہ رہ گئے, اور جن کی آلریڈی جاب تھی جو 17 میں تھے وہ آ گئے. تو میرے اس میں سے تھوڑی گریوینسنس ہے کہ نیچے والوں کو بھی چانس ملنا چاہیے. جی جی. اچھا بروہی صاحب, آخری سوال میں آپ سے کروں گا, اس کے بعد آپ سے رخصت چاہیں گے کہ سر جو کالجز ہیں ان کے اندر جو بجٹ ہوتا ہے اس کا مصرف کیا ہوتا ہے, اور جو لائبریری فنڈ یا لائبریری جو فیس ہوتی ہے, ممبرشپ فیس ہوتی ہے, اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ سر سارا گزٹ میں لکھا ہوا ہے ہمارے کالج کا. کالج کی بجٹ ہمارے گزٹ پہ ہے ایجوکیشن کے. ہر اس میں اسپورٹس کے یہ ہوتا ہے, لائبریریز کا یہ ہوتا ہے, ہر سال اس کی بجٹنگ ہوتی ہے. لیکن لائبریرینس کو پتہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں پتہ ہوتا؟ کوشچن مارک, دس از دا کوشچن مارک. آپ کو کیوں نہیں پتہ جہاں آپ لائبریرین ہیں؟ مانا کوتاہی اس کی نہیں ہے, کوتاہی ہماری اپنی ہے کہ ہم لائبریرین ویل نون ہو کے بھی ہم جو ہے وہ چپ بیٹھے ہیں. تھوڑا آواز اٹھائیں. سندھ کالج لائبریری ایسوسیشن, یہ آپ کا ایک بہت بڑا اچھا سوال ہے. سندھ کالج لائبریری ایسوسیشن اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ورک آؤٹ کریں گی. جیسے میں نے بولا کہ اگر ہمارا نام کیا ہے لائبریرینس ڈپٹی ڈائریکٹر ہو کے آتا ہے تو وہ اس کا بھی بڑا پلے رول ہوگا اس میں بجٹنگ میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے سندھ کالج لائبریری ایسوسیشن پر کالج وائز لسٹ پہ اس پہ کام کرے گی. اس کے بجٹ کو یوٹیلائز کریں گے. اب وہ دور نہیں ہے کہ بجٹ کو دوسرے کسی میں ڈال دیا اور اس کو اس میں استعمال کر لیا کھا گئے. اب دور چینج ہو گیا, اب آڈٹ کا زمانہ آ گیا ہے. اب لائبریرین بھی جو ہے نا باشعور ہو گئے. لائبریرین بھی اب ہوتے ہیں. میں اپنے لائبریرین کو یہ بولتا ہوں کہ آپ صرف چیئر میں نہیں بیٹھیں, آپ لائبریرین کے آفس کو چیئر کو اتنا یوز نہیں کریں, آپ تھوڑا باہر نکلیں. میں ابھی آیا ہوں ادھر حیدرآباد میں. اس سے پہلے میں دوسرے کالج میں تھا, گورنمنٹ شاہ ولی اللہ کالج تھا. کافی عرصہ میں ادھر رہا. لیکن جب میں وہاں سے نکلا نا ظفر صاحب, جب میں وہاں سے نکلا تو میرے پرنسپل کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ آنسو کس چیز کے؟ وہ آنسو یہ تھے کہ میں نے اس کالج کو اون کیا. یقین کرے بایولوجی کا ٹیچر نہیں ہوتا تو میں نے بایولوجی پڑھائی, میں نے لائبریری سائنس پڑھائی, میں نے جو ہے اس کے جتنے بھی جو پاکستان اسٹڈی وہ بھی میں نے پڑھائی. مانا ہم نے اون کیا اس کالج کو, تو جس سے ہمیں سمتی پرنسپل کی بھی مل گئی کہ نہیں بابا یہ ڈیزیبل ہے. اپنے ساتھ مانا ہم بیٹھتے تھے, ہمارے جتنے پروفیسر ہوتے تھے. مجھے اس ٹائم اپنے جو تھا اکیڈمک انچارج بنا دیا گیا کہ سر ٹائم ٹیبل یہ سارا ہمارا بروہی صاحب بنا سارے سے. مانا ہم لوگ اپنے کو ایریا کو یوز تو کریں. ہم یوز نہیں کرتے ہیں, ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہم ایز اے کلریکل جاب اس کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے ایسا ہوگا. کوئی اپنی ایبلٹی تو شو کریں. جب اپنی ایبلٹی شو ہوگی, یہی پورا پاکستان کا المیہ ہے سر بختیار صاحب, کہ ہم جو ہے کام جو ہے وہ صحیح نمونے سے پرفیکٹ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے. ہم اپنا نام کیا صحیح نمونے سے پرفیکٹ کام کریں, اور صحیح نمونے سے اپنے ارد گرد کے جو بھی لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بنا دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ لائبریرین بھی پروفیشنل ہے. کیوں ہمیں جو اگنور کرتے ہیں وہ کہ ہم اگنور نہیں ہونا چاہتے ہیں. اب ان کے ساتھ مل کے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے 9 سیٹیں چیف لائبریرین کی ہم نے جو کی ہیں, وہ ہم نے ایس پی ایل اے کے ان کے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ کیا. انہوں نے بھی ہماری مدد کی. مطلب یہ ہے کہ سارے کوآپریشن کے مل کے ہم نے یہ اپنا ہون کیا. ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آواز ہماری اٹھتی رہے گی لائبریرین کے لیے, لائبریرین کے وقار کے لیے, لائبریرین کی عزت کے لیے, لائبریرین کے پروفیشن کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے سندھ کالج لائبریری ایسوسیشن کے جو بھی ہمارے پی ایل اے کے جو بھی سندھ چیپٹر ہے, میرے خیال میں اب ہمیں چپ نہیں رہنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, اس قوم کو آگے بڑھنا ہے. لائبریرین اگر اپنا پاور دکھائیں گے تو یقین کریں یہ قوم بھی جو ہے اس سے زیادہ پاور اٹھے گی. جی بہت بہت شکریہ بروہی صاحب آپ کا. آپ کی بڑی اچھی آپ نے رائے دی, اچھی گفتگو آپ نے کی. ناظرین دیکھا آپ نے کہ اگر آپ ہمت کرنے والے ہیں, حوصلہ رکھتے ہیں تو میرٹ آپ کے لیے ہے. یہ کسی کے کوئی سفارشی کلچر پاکستان کے اندر نہیں ہے. ایک بہترین معیار کے اوپر آپ جاب کریں گے, آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, آپ اپنی لائبریریوں کا رخ چینج کریں, نئی ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ ہوں. آپ کے لیے سینئرز آپ کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہیں. آپ ان کو کہیں تو وہ سینئر آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے. تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا.
اسی کے ساتھ اگلے عید آنے والی ہے، ہماری طرف سے وائس آف لائبریریز کی طرف سے بروہی صاحب آپ کو اور آپ کی جی فیملی کو، آپ کے دوستوں کو ایڈوانس عید مبارک، اور ہمارے دیکھنے والے سب لوگوں کو عید مبارک۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہیں گے، اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایڈوانس عید مبارک سب کو، اپنے ویور سب کو۔ تھینک یو سر۔